بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 اور انشاءاللہ اس کے ساتھ 13۔ یہاں سے چونکہ کچھ کافروں اور منافقوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، تو آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزرا کہ وہ اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور پھر زمین میں کرتے ہیں فساد، اور جب یہ کہا جائے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی، ہم فساد کب کر رہے ہیں؟ تو مطلب کیا ہے کہ انہیں خود سمجھ نہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات بندہ اپنے خیال میں تو بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نظر فساد ہی آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ اس کو سمجھا دے تو وہ چونکہ سمجھ ہی اپنے آپ کو یہ رہا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اس لیے پھر بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس اعتبار سے پتہ چلا کہ یہ ایک اچھی نشانی نہیں ہے کہ غلط کر رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے تو کہتا نہیں میں تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد الا انہم ہم المفسدون، اللہ فرما رہا ہے نہیں یہی فسادی لوگ ہیں، لیکن بات وہی ہے ولکن لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو شعور آ جانا یہ بھی اصل میں ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ بندہ غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے واقعی میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ہوتا یہاں تو یہی ہے، غلط کر کے بھی اس پہ زور دیتے ہیں نہیں ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ تو انہی کو یہاں بیان کیا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ خاص جو علامت ہے وہ کافر اور منافقین کی علامت۔ اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان بھی تمہارا اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح لوگ ایمان لے کر آئے، یہاں لوگوں سے مراد ہے صحابہ کرام، کہ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح یہ معاذ اللہ بے وقوف لوگ لے کر آئے ہیں ایمان، یعنی ان کی نظر میں صحابہ جو تھے وہ بے وقوف تھے۔ تو اب کہہ رہے ہیں ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں، تو اس بات کا بھی اللہ نے رد فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، یہ خود بے وقوف لوگ ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، لیکن ولکن لا یعلمون، یہاں بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات یہ بیان کی گئی کہ لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جس طرح کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اب دیکھیں صحابہ کی حضور سے کیسی محبت، ایک اشارے پر جان دینے کو تیار، حضور نے جو حکم ارشاد فرمایا اس پر لبیک کہا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ان کو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جناب آخرت بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے، یہ بعد کے سارے معاملات ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ باتیں ایسے بے وقوفانہ ہیں، تو اس لیے وہ کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں کہ جو بعد کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ہونے والی ہیں اور اس پر بڑے یقین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ بتایا کہ نہیں یہ بے وقوف نہیں، بے وقوف تم لوگ ہو۔ تو اس میں اب بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اس میں جب ہم احادیث کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کس بات میں صحابہ نے حضور کی کیسے اطاعت کی۔ تو کہا جاتا تھا بالکل تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ان کی ویسی ہی اطاعت کرو، اور اگر ایسا نہیں تو گویا تمہارا ایمان بالکل کامل ہے ہی نہیں، بلکہ ایمان جیسے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے بغیر کسی وجہ کے چونو چراں کے، یعنی کچھ بھی سرکار نے فرمایا ہے لیکن انہوں نے حضور کی بات پہ لبیک کہا ہے۔ تو یہ سب جو علامتیں بیان کی گئیں یہ ساری ابھی وہی کفار و منافقین کی چل رہی ہیں، چونکہ یہاں تک آگے 13 آیتیں ہیں کہ جن کے اندر ان کافروں کی اس طرح کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان میں سے آج یہ 2-3 ہم نے اور سن لی ہیں،
تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام کی طرح کا ایمان نصیب فرمائے۔